جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ہماری تورات میں ایسی کوئی آیت نازل ہوتی کسی دن تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب عملی زندگی سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپیاں لیتا ہے. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا. ایسا امیج ہم نے اسلام کا دنیا میں قائم کر دیا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم ہماری طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا. کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم ادارہ تھا جس سے میرا تھوڑا سا ایک واسطہ پڑا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے معاملات کی میں نے صفائی دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک تو ایگریمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں, دوسرا یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو. جو سامنے والا ہے اسے یعنی جس سے آپ کا ایگریمنٹ چل رہا ہے اسے مخمصے میں نہ رکھا جائے. اگر ایک غلط پروسیس ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح پروسیس بھی اس کو خود ہی بتا دیا جائے. ہمارے ہاں اداروں میں آپ جاؤ, پہلی بات کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاؤ گے صاحب ہوں گے ہی نہیں, صاحب ہیں ہی نہیں, آج لیٹ ہیں. پھر صاحب جب آئیں گے تو موڈ اچھا ہوگا تو کام ہو جائے گا, موڈ اچھا نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں تو صرف یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں, جاؤ یہاں سے. بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ بتا دے گا یہ پیپر بھی لگا دو ساتھ میں. لیکن جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں نا, ایک ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا صاف طریقے سے بتایا جائے گویا اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے یہاں سے یعنی یہ ٹرخانے والا کام. معاملات ہمارے بالکل بھی صاف نہیں ہیں. ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھگے گا آپ کو, آپ لوگوں کے علاوہ. کسی سے بھی معاملہ کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی آپ کو کاٹے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز دینداروں میں بھی آ گئی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے ہیں کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو, ہاتھ سے مراد ہے عمل. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا یہ جو ہاکس بے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ ٹھیکیدار تھے, وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے, حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے, یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو
بولو بھائی تکلیف ہو رہی. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا, ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھاڑ میں جائے ہمیں کیا, بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی, صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو, بائک والا ایسی دم نکال کے, وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی, اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا پہلی مرتبہ, تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا, پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں, اس کی شامت آتی تھی کہ تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی, کہ تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں, ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتہ چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں, ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے, ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں کی. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں, یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ یہ دیکھتے تھے, پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے, کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے, ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے, کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی یار, ایک تو چھوڑ چکا ہوں, پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں. یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی. اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئیں تو کیسے گزریں گی, ایک کو ریورس کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا, وہ کہتا تو پیچھے ہو, وہ کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا, پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے, یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہیں یوں جا رہے ہیں, بالکل سیدھا. ٹھیک ہے, اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں, ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے, تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی, آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے, خیال نہیں کرتے, تکلفات زیادہ ہیں, تکلفات. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتہ چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی, ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس. بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا. سمجھ رہے بھائی, آپ کسی کے گھر گئے, آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے, قضائے حاجت کا تقاضا ہے, آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ, کیا خیال ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو
تو یہ گھر کے جو میزبان ہے, جو گھر کا مالک ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ, واش روم ادھر ہے, جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے, ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا, دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ ٹھیک, تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے, اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوں, کتاب خرید لیں کہیں سے, بہت کام آئے گی انشاءاللہ, کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا. اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے, کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے, دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, اٹھ کے جائے کسی کام سے, اس کی جگہ پہ مت بیٹھو, وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ, وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا, اس کو تکلیف ہوگی, یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات, جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے, لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے, تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے, بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو, اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں, وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں, ارے تو کچھ اور کر لیتا, تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی یہی ہے, تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو, گردن مروڑ کے کھا لو, وہ تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کرنے. انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے, چندوں میں گھپلے, بہن کی وراثت میں گھپلے, اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال, میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا, کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا, وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو, پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو, واش روم جانا ہے, ناک صاف کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تراویح میں بہت ہوتا ہے, مغرب میں آئے رومال ڈال کے چلے گا. اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے, سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا, آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا, مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں. وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتہ,
تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا, تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے, انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی, یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے, یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے, وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ. اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, بھائی غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو, ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی, وہ تو ویسے لاؤبالی پن میں آیا, گاڑی کھڑی کی نکل لیا, اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے, وہ بندہ ہی نہیں مل رہا, یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی کو. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو, بولو بھائی عزیز. واش روم کی چپلیں, لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے, آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا, آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ چپل چوری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ, آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے, اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے, سوری, بس ختم, کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کا. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, آپ جا رہے ہیں, یہ باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا, بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے, بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے, وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی, جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا, تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے, اس کی جگہ ہے, میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں, کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے, اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے, یا آپ بار بار پوچھتے ہو, تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقیہ کلام بن چکا ہے, چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے, اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل, یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے, کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟
گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں, واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی. اس نے کہا اصل میں واش روم کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, بھاڑ میں جائے, میں تو جا رہا ہوں, اب تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے تم یہاں نہ کرو, کھیتوں میں چلے جاؤ, یا کیا بولوں میں, ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ. تمہاری بلا سے جو مرضی, میں تو جا رہا ہوں, میرا تو ہو گیا نا, فٹ ہو گیا ماشاء اللہ, میرے تو آنتے وانتے سب سیٹ ہو گئی, اب تم جانو بیت الخلا جانے. ہائے ہائے, واقعات سنانے نہیں چاہیے, لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. ایک سنا دیتا ہوں, گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آئے گی, لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں, بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, جہاز میں جا رہے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے, تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اکثر دیکھا گیا ہے. اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بیچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ بیچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں, لیکن جہازوں میں اکثر, سب نہیں, اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں, تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں سنا رہا, رہنے دیں بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے, تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, یعنی کھلی ہوئی تو پوری تھی, مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں, جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو, تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب, جو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے, اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے 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 ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک, تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا, جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہا ہے وہاں پہ. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ, سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضائے حاجت کا طریقہ, استنجا کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے. اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں, تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے, وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا جب صبح بیدار ہو, اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا. فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو. حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ.
فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو, کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, مجبوری ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے, اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی, صفائی, طہارت, کہ پانی کو تو گندا مت کرو. اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھینٹیں جا رہی ہیں, اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجا, وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے. اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا, ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو, لیکن نہیں, تمیز نہیں. والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں, اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کریں. اب لوٹے کو نہ دھوئیں جا کے, وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں, کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کی 1 دن کی چھٹی کر دو, 1 دن کی چھٹی کر دو, پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا, پھر دیکھو حال کیا ہوگا. 1 گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو, پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے. قوم میں سب کی بات نہیں, بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ, قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں, کیا کریں. ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کو واش روم جانا تھا, وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا, اب کیا بتائیں, بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا, اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں, ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں, پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد, علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا, اب سیکھا کیا جائے, تو سورہ مدثر نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں. ڈرانا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. اب یہ دونوں حکم عجیب, یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی